السلام علیکم ناظرین، دلوں کا سکون خدا کے ذکر میں ہے، اور خدا کے ذکر کے لیے بھلا خدا کے گھر سے بڑھ کر افضل جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں تو جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تو یقیناً ناظرین، اللہ کے ذکر، اس کی عبادت اور اس کی تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے بھلا اللہ کے گھر سے بڑھ کر افضل اور بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، تو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے پروگرام شاہکار مینار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زرناب لاشاری، اور ہماری آج کی جس عظیم الشان شاہکار مسجد کے سامنے ہم موجود ہیں اس کا نام ہے جامع مسجد الصحابہ۔ ناظرین، ریاست شارجہ میں سمنان کے علاقے میں واقع شارجہ کوآپریٹیو سوسائٹی کے سامنے موجود یہ خوبصورت جامع مسجد 1013 مربع میٹر رقبہ پر مشتمل ہے۔ 19 دسمبر 1990 کو حاکم شارجہ عزت مآب جناب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کے دستے مبارک سے سنگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریباً 5 سال کے عرصہ میں اس خوبصورت مسجد کے تعمیری مراحل مکمل کیے گئے، جس کے بعد 5 فروری 1995 کو باقاعدہ طور پر افتتاح کے بعد اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ ناظرین، یہ خوبصورت مسجد الصحابہ مجموعی طور پر ایک بڑے مرکزی ہال، ایک عدد چھوٹے ہال، خواتین کے لیے علیحدہ سے مخصوص نماز کے ہال، بیرونی صحن اور ایک عدد خوبصورت لیکن چھوٹی سی لائبریری پر مشتمل ہے۔ آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو مسجد کے بڑے مرکزی ہال کی اندرونی خوبصورتی سے روشناس کرواتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ مسجد میں داخلے کے لیے 3 بڑے مرکزی دروازے موجود ہیں، جن کے بعد مزید 3 چھوٹے دروازے مسجد کے مرکزی ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دائیں اور بائیں جانب 2 چھوٹے دروازے بھی موجود ہیں۔ ان دروازوں پر موجود لکڑی کا خوبصورت کام مسجد کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ مسجد کی اندرونی دیواروں کو بھی قرآن پاک کی خوبصورت خطاطی سے مزید خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مرکزی ہال میں موجود دروازے اور کھڑکیاں نفیس لکڑی اور شیشے کے ساتھ انتہائی متاثر کن ماحول پیش کرتی ہیں۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر موجود نقش و نگار بھی ہر خاص و عام کی توجہ
اپنی جانب کھینچتے نظر آتے ہیں۔ اس مرکزی ہال میں بڑے گنبد میں موجود خوبصورت فانوس کے علاوہ دیگر چھوٹے گنبدوں کو بھی انتہائی دیدہ زیب فانوسوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے 8 فانوس اور آرائشی کمکمے نہ صرف مسجد کو روشن اور خوبصورت بناتے ہیں بلکہ یہاں کے ماحول کو بھی جاذب نظر بناتے ہیں۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، سنگ مرمر سے تراشا گیا ریاست شارجہ کا یہ خوبصورت شاہکار جامع مسجد صحابہ ایک عظیم الشان بڑے گنبد، 2 چھوٹے گنبدوں اور 2 عدد انتہائی خوبصورت میناروں پر مشتمل ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم مسجد کے مرکزی ہال کے بالکل بیچوں بیچ اس انتہائی شاندار فانوس کے عین وسط میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہال کے وسط میں واقع اس شاندار بڑے گنبد کو ایک خوبصورت ترین فانوس سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گنبد کے اندرونی جانب انتہائی خوبصورت نقش و نگار اور قرآنی آیات کی انتہائی دلکش انداز میں خطاطی بھی کی گئی ہے۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، اس وقت ہم مسجد کے انتہائی دیدہ زیب محراب کے بالکل سامنے موجود ہیں۔ میرے دائیں اور بائیں دونوں جانب امام کے خطبے اور مؤذن کی اذان کے لیے قائم مقامات کو انتہائی خوبصورت پتھر اور لکڑی کے کام سے دلاویز بنایا گیا ہے۔ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان۔ ناظرین، ریاست شارجہ میں موجود مساجد کی ایک خوبصورت اور قابل تعریف بات یہ بھی ہے کہ یہاں موجود تقریباً ہر دوسری مسجد میں قرآن کریم اور دیگر اسلامی کتب کے مطالعہ کے لیے مکتبہ یعنی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ اس وقت ہم جامع مسجد صحابہ کی چھوٹی سی لیکن انتہائی خوبصورت لائبریری میں موجود ہیں، جہاں قرآن کریم اور دین اسلام سے متعلق علم حاصل کرنے کے خواہاں افراد پرسکون ماحول میں بیٹھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آئیے ناظرین، اس خوبصورت جامع مسجد صحابہ میں موجود ایک نمازی سے پوچھتے ہیں کہ انہیں اس خوبصورت مسجد میں آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ویسے تو شارجہ کی جس مسجد میں گیا ہوں بڑا اچھا لگا اور بڑا سکون ملتا ہے، اور میں نماز کے بعد بھی کوشش کرتا ہوں کہ مسجد میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کروں، کیونکہ خاص کر شارجہ کی مسجدوں میں بڑا سکون ہے، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے یہاں کی انتظامیہ کو، یہاں کی گورنمنٹ کو، کہ انہوں نے مسجدوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اور اس مسجد میں ایک اور بہت اچھی خوبی ہے کہ اس میں ایک لائبریری بھی ڈیولپ ہے، تو کہ آپ کو دینی مسئلہ مسائل ہو، کچھ چیز آپ نے پڑھنی ہو تو یہاں لائبریری میں بھی آپ کو اچھا ٹائم گزارا جا سکتا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو، جنہوں نے خدا کی راہ میں اور عبادت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ناظرین، مسجد الصحابہ میں ہفتے کے 7 دن روز کی 5 نمازوں کے علاوہ نماز جمعہ، عیدین، نماز تراویح اور لیلۃ القدر کا بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس دوران نہ صرف مسجد کا اندرونی مرکزی ہال، صحن، اطراف میں موجود جگہ، بلکہ چاروں جانب شاہراہوں پر بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد عبادت کی سعادت حاصل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ مجموعی طور پر اس مسجد میں 1500 کے قریب نمازیوں کے نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن رمضان المبارک اور خصوصی نمازوں اور عبادت کی راتوں میں یہ تعداد کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام شارجہ کی ہر مسجد آلموسٹ ہر گلی میں ہر مسجد ایک مسجد ہے اور لائبریریز ہیں مسجد میں، اور ان کا جو وضو کا سسٹم ہے یو اے ای میں جو اتنا ویدر گرم ہوتا ہے، اتنی گرمی کے باوجود ادھر وضو کا سسٹم بہت اچھا ہے، ٹھنڈا پانی آتا ہے، بہت سکون آتا ہے مسجد میں آ کے، جمعے کی نماز میں، ہر جگہ ہر چیز میں۔ ناظرین، نماز نہ صرف روحانی عبادت اور روحانی طور پر پاکیزگی کا باعث ہے بلکہ جسمانی عبادت اور جسمانی پاکیزگی کا عمل بھی ہے۔ دن میں 5 نمازوں کے دوران جب انسان وضو کرتا ہے تو نہ صرف وہ باطنی طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے بلکہ ظاہری طور پر بھی صاف، پاک اور تر و تازہ رہتا ہے۔ جامعہ مسجد الصحابہ میں وضو کے لیے انتہائی صاف ستھری اور کشادہ جگہ موجود ہے، جہاں گرمیوں کے گرم دنوں میں باقاعدہ طور پر ٹھنڈے پانی سے وضو کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں پہلی دفعہ شارجہ آیا اور ان مسجدوں کو میں نے مختلف مساجد کو بھی دیکھا اور بہت ہی خوشی ہوئی، خاص طور پہ انتظامات مساجد کے بہت اچھے ہیں ہر جگہ یہاں پہ، اور حکمرانوں نے ماشاءاللہ ان پہ بہت محنت کی ہوئی ہے، اس کی اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور خاص طور پہ یہ مسجد الصحابہ، یہاں پہ جنازے ہوتے ہیں تمام شارجہ کے، مجھے جو معلوم ہوا مجھے ان میں بھی شرکت کا موقع ملا، تو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ثواب دیا۔ اور ماشاءاللہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ائمہ جو ہیں وہ بھی دین کی بات بھی کرتے ہیں نمازوں کے بعد، بعض نمازوں کے بعد، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز کی بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے کہ دین کو یہاں کے حکمرانوں نے اولیت دی ہوئی ہے مکمل طور پہ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 نمازوں، نماز جمعہ، عیدین اور تراویح کے علاوہ ریاست شارجہ میں وفات پا جانے والے مسلمانوں کی آخری نماز یعنی نماز جنازہ بھی اسی مسجد الصحابہ میں ادا کی جاتی ہے۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں بیرونی جانب واقع اس صحن میں خصوصی طور پر سائے اور پنکھوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ناظرین، مساجد کی عزت و تکریم کے پیش نظر اس مقدس جگہ پر موسیقی سننا، شور و غل مچانا، پالتو جانوروں کو لانا اور بلا مقصد موبائل فون پر مصروف عمل رہنا نہ صرف دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہے بلکہ آپ کے لیے بھی باعث گناہ اور باعث ندامت ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ ناظرین، مسجد کے دائیں، بائیں اور عقب میں پارکنگ کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں جہاں تقریباً 500 کے قریب گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، مسجد کے مرکزی ہال کے بائیں جانب خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹا سا نماز کا مخصوص ہال قائم کیا گیا ہے جہاں بیک وقت 100 کے قریب نمازی خواتین نماز کی ادائیگی کر سکتی ہیں۔ اس ہال کو خوبصورت بنانے کے لیے یہاں بھی انتہائی دیدہ زیب فانوس آویزاں کیے گئے ہیں، جبکہ اس ہال کے ساتھ ہی خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی صاف ستھرا وضو خانہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شاہکار مینار۔ امید کرتے ہیں آپ کو شارجہ براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کی یہ خصوصی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں ایک اور شاہکار مسجد کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔